ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ تو اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے میڈم کہ پاکستان کو ہم جانتے ہیں، پاکستان اور اسرائیل اس پوری دنیا میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف کو، جس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس کو اپنا دوست کہتے ہیں، اس دیش کا پریزیڈنٹ اس شخص کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے اپنے ساتھ جس کے بھاشن سے ہمارے لوگ مارے گئے تھے۔ تو کیا آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، ہمارے دیش میں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا وجود نفرت کی بنیاد پر اور مذہبی عصبیت کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا، ان کو تکلیف ہے سیکولرزم سے، سوشلزم سے، مگر ہمارے سنویدھان کے پریامبل میں لفظ سوورن ہے۔ سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا؟ یہ آپ کا نیشنلزم ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے سر۔ میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چچا سیم اعلان کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ہمارے ان پائلٹوں پر کیا اثر پڑے گا جو نہیں معلوم کتنی اوپر آسمانوں پر بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ نیوی کا سپاہی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پردھان منتری اعلان نہیں کیا، ایک گورے نے اعلان کیا۔ بڑا یہ آپ کے کیسا ہوگا یہ؟ میڈم میرا سوال حکومت سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایڈورسیریل کنٹری نہیں ہے امریکہ کے لیے، ہم دوست ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، کیا اگریمنٹ ہم نے سائن نہیں کیا، تو کیا یہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ میڈم میں ہسٹوریکل اگزامپل دے رہا ہوں، کرشچیف اور ٹیٹو۔ کرشچیف نے دباؤ ڈالا، ٹیٹو نے کہا میں نہیں مانتا، میں نیم جوائن کروں گا۔ میڈم فرانس اور یو ایس اے، ڈی گول کو جب یو ایس اے نے دباؤ ڈالا تو ڈی گول نے کہا کہ تم دوست ہو مگر ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہ ہے۔ میڈم وہیں پر آپ دیکھیں گجرال صاحب، جس کو کہتے سب سے کمزور تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ریفولنگ کرنے نہیں دیا۔ ویتنام 20 سال یو ایس اے لڑا مگر جھکا نہیں، اور ہم ان کو بول بھی نہیں پا رہے۔ ہم تو کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے امریکہ کے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب حکومت دے، ہمارے پاس سینکشن جو اسکواڈرن ہے 42 ہے، 60 سال کے بعد صرف 29 کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس 25 ہیں، چین کے پاس 50 سے زیادہ ہیں۔ 11 سال سے آپ سرکار میں ہیں، سب مرین نہیں ہے، تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کہاں پر ہے آپ بتائیے۔ اور میڈم FATF میں لانا پڑے گا آپ کو، اگر آپ وشو گرو ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ G7 کے کنٹریز کو، GCC کو اور چچا سیم کو راضی کرائیے کہ پاکستان کو، میڈم ختم کر رہا ہوں، FATF میں دوبارہ لایا جائے۔ میڈم میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میڈم آپ کے ذریعے سے کہ قومی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، خارجہ پالیسی کو، فورن پالیسی کو راجنیتی کا مدعا مت بنائیے، راجنیتی کا مدعا مت بنائیے۔ یہ ہمارے ملک میں مفاد ہوگا، ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو آپ ایک ووٹ کا ذریعہ مت بنائیے۔ میڈم آخر میں اپنے شعر سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں، مادر ہند پہ بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں، کس طرح مرتے ہیں احرار وطن بھارت پر، یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں۔ یہ میں بھارت کی اس بہادر فوج کے نام پہ کرتا ہوں، مسلح فوج کے نام پہ کرتا ہوں۔ یہ شعر کہنے والا کوئی BJP کا نہیں تھا، یہ شعر کہنے والے کا نام شیر تھا، شہید اشفاق اللہ۔ اچھا، جب گلوان ہوا اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، ہم نے کہا نہیں بات کریں گے، ضرورت نہیں ہے۔ آج ٹرمپ ہمارے سے پہلے بولتا ہے۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اقتدار میں کوئی یہاں رہے گا، کوئی وہاں رہے گا، مگر اقتدار میں اقبال ہونا چاہیے۔ بدبختی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اقبال کو کھو دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔